اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ان لوگوں نے سبا ملکہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. 150 سال تک سبا ملکہ کو سجدہ ہوتا رہا، لیکن جب آمینہ کے لال کی بات آئی نا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے سبا ملکہ کو دیکھا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ اس سبا ملکہ کے مقابلے میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ نہیں لکھنی ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دو، ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کیسی ہے. جب سورہ کوثر کو کعبے کی دیوار پہ لکھ کے لٹکا دیا گیا تو ان لوگوں جو لوگ سبا ملکہ کے سامنے پیشانی جھکا بیٹھے تھے اور اس کو سجدہ ریز ہو گئے تھے، سبا ملکہ کو اٹھا کے پھینک دیا، کہا سورت کوثر جیسی نہ پہلے بن سکی ہے نہ قیامت تک بن سکتی ہے. عزیزان گرامی، اصل میں یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے. ایک ایک جملے میں نئے نئے پہلو قرآن رکھتا ہے جو ہماری اور آپ کی عقل سے بالا تر اور بابرا ہوا کرتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھتا ہوں تاکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا اعجاز سمجھ میں آ جائے. سورہ بڑی مشہور ہے جسے سورہ کافرون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کل یا ایھا الکافرون، اس کا میں شان نزول اور پس منظر تفصیل سے نہیں بیان کروں گا کیونکہ وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے. میں موضوع سے جو متعلق ہوں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بات تو ذرا ثقیل ہے، ذرا غور کریں. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، بلا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ دو جملے آ گئے، میں بھی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. بات مکمل ہے، جملہ پورا ہے. لیکن قرآن نے اس کو پھر تکرار سے کہا، آگے دوبارہ کہا ولا انا عابد ما عبدتم، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، بلا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. اب آئیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کے اعجاز اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، اس میں میری گفتگو کا معال بھی ہوگا، اس کو ذرا ضرور ذہن میں رکھنا. اب ذرا غور کیجئے، دو جملے بولے گے. میں پہلے مثال دیتا ہوں. آپ کسی کو کہتے ہیں جناب آپ میرے گھر آئیں، وہ آگے سے کہتا ہے جناب نہ آپ میرے گھر آئیں گے نہ میں آپ کے گھر آؤں گا. بات پوری ہوگی، لیکن پھر وہ دوبارہ کہہ دیتا جناب نہ میں آپ کے گھر آؤں گا نہ آپ میرے گھر آئیں گے. تو اب یہ جو دوسرا جملہ ہوگا میری سمجھ کے مطابق یہ فصاحت کے خلاف ہے، یہ تکرار ہے، یہ تحصیل حاصل ہے. جب پہلے ایک بات کہہ دی کہ تو بھی میرے گھر نہیں آئے گا میں بھی تیرے گھر نہیں آتا تو اب دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں بنتی ہے. یہ تکرار ہے جس کو علم نحو والے تحصیل حاصل کہتے ہیں. ایک بات پہلے معلوم ہے اس کو دوبارہ بتا دیے جائے تو کون سا کمال ہوتا ہے. لیکن قرآن کے کلمات پہ غور کیجئے، قرآن نے یہ جملے تکرار کے ساتھ کہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ان کو کہا میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اور نہ تم کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. پھر دوبارہ کہہ دیا میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. تو قربان جائیے قاضی بیضاوی پہ، اس نے اس سوال کو کیسے خوبصورت طرح میں حل کیا. کہا دنیا والو نہیں، اگر قرآن کے کلمات پہ غور کرو تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ لا اور ما یہ دونوں مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. لا اور ما یہ دونوں مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. اگر لا مضارع پر آئے تو یہ مضارع کو حال کے زمانے کے قریب کرتا ہے اور اگر ما مضارع پر آ جائے تو یہ زمانہ مستقبل کے قریب لے جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو دو بار جملہ کہا، ایک جگہ پر لا استعمال کیا ہے ایک جگہ پر ما استعمال کیا ہے، تو گویا کہ رب کائنات کے پیارے حبیب بتانا یہ چاہتے تھے اے میرے پاس آنے والے وفد، تمہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اب بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے اور آئندہ بھی نہیں کرو گے. اب میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس جملے میں غور کریں. ایک جملے میں زمانہ حال کی نفی ہے اور ایک جملے میں زمانہ مستقبل کی نفی ہے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں اصل میں اس میں رسول اللہ کا علم بیان کیا جا رہا ہے. میرے رسول بتا رہے ہیں جو 7 آدمی تم میرے پاس اب بیٹھے ہو تم اب بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں قیامت تک تم 7 میں سے کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے. تو اب اگر بات تکرار کی ہوتی تو تحصیل حاصل ہے، لیکن زمانہ بدل گیا. ایک جملے میں زمانہ حال کی نفی ہے، ایک جملے میں زمانہ استقبال کی نفی ہے. اس میں گویا کہ رسول اللہ کا علم بھی آتا ہے کہ میرے محبوب بتا رہے ہیں کہ بھائی میری بارگاہ میں آنے والا یہ جو وفد ہے 7 آدمیوں کا، ان میں سے کوئی بھی آدمی قیامت تک کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے رسول نے کہہ دیا ولا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. تو گویا کہ قیامت تک
اگر ان 7 میں سے کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ لیتا تو میرے نبی کی بات تو غلط ہو جاتی، لیکن نہیں پڑھ سکا تو پتہ یہ چلا میرے محبوب جانتے تھے کون کلمہ پڑھے گا اور کون نہیں پڑھ لے گا نا۔ اس میں گویا کہ قرآن بھی آتا ہے اور صاحب قرآن کا علم بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ تکرار بلا حاصل نہیں ہے کیونکہ زمانہ مختلف ہو گیا، زمانہ جدا ہو گیا، اس لیے قرآن مقدس نے الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اگر قرآن مقدس کے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے دیکھا جائے، بات کو آگے بڑھاؤں تو قرآن مقدس بسا اوقات ایسے ایسے موتی بکھیرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ہیرے اور جواہر تلاش کرنے کا فن جانتا ہو تو اس سمندر میں ذرا غوطہ زن ہو کے تو دیکھے رب کائنات کیسے کیسے ہیرے عطا کرتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت مثال دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، فرماتے قرآن سمندر کی مانند ہے، جیسے کوئی اگر مچھلی پکڑنے والا سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ مچھلیاں پکڑتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ہیرے اور جواہر تلاش کرنے والا ہو وہ سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ ہیرے اور جواہر نکالتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو جو ملکہ ہوتا ہے وہی چیز قرآن سے نکالتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی علم نحو کا امام ہے تو وہ قرآن سے مسائل نکالے گا تو نحو کے ہی مسائل نکالے گا، اگر کسی کو صرف میں مہارت تامہ ہے وہ صرفی مسائل نکالے گا۔ اور یہی وجہ ہے اگر منطق تلاش کرنی ہو قرآن سے تو تفسیر کبیر امام راضی کی پڑھ لیا کرو، اور اگر بلاغت کو دیکھنا ہو علامہ آلوسی کی روح المعانی اور قاضی بیضاوی کی بیضاوی اور علامہ زمخشری کی کشاف کو پڑھ لیا کرو تو قرآن کی بلاغت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر قرآن کی نظر میں سائنس کو دیکھنا ہو تو علامہ طنطاوی کی جواہر القرآن کو دیکھ لو تو قرآن سے سائنس بھی سمجھ آئے گی۔ اور اگر قرآن مقدس کو اصول فقہ کی نظر سے دیکھنا ہو تو ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ کو دیکھ لو، پتہ چلے گا قرآن کیسے موتی نچھاور کرتا ہے۔ اور اگر عزیزان گرامی امام راغب کی مفردات دیکھنی ہو پھر پتہ چلے گا قرآن لغت کے موتی کیسے نچھاور کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو میں آپ کے سامنے ایک لغت کا موتی رکھ دوں، شاید بات میں واضح کر سکوں۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ کا ترجمہ میں تلاش کر رہا تھا کہ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ میں نے جب اردو کے مترجمین دیکھے تو بڑے تتبع سے، بڑے غور و فکر سے دیکھا، ہر مترجم نے یہی ترجمہ کیا اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ میرے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا، بدلہ لینے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو بدلہ لیا جاتا ہے، اگر زیادتی نہ کرے تو بدلہ نہیں لیا جاتا۔ نمبر 2، اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے اس کو غصہ آئے گا تو بدلہ لے گا، اگر غصہ نہیں آتا تو وہ آدمی بدلہ بھی نہیں لے گا۔ یہ 2 چیزیں شرط ہے بدلے کے اندر، اس کے بغیر بدلے کا تصور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی پر زیادتی کرے، آگے والا بڑا رحم دل ہو کیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، غصہ آئے گا تو بدلہ لے گا، زیادتی ہوگی۔ اب جب ترجمہ کرے اللہ بدلہ لینے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ تو کوئی اللہ پر زیادتی کر سکتا ہے اور نہ ہی معاذ اللہ اللہ کو غصہ آتا ہے کہ وہ غصے میں آ کے کسی سے بدلہ لے۔ تو بھائی پھر انتقام کا ترجمہ بدلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت سی کتابوں کی برگردانی کی کہ شاید کہیں سے اس کا جواب مل جائے، لیکن یہ یقیناً بات صحیح ہے کہ من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے تو منزل تک ضرور پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایک لغت کی کتاب کی میں برگردانی کر رہا تھا، اس نے اسی سوال کو مختلف حوالوں سے نقل کیا اور اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا۔ کہا یہاں انتقام جو اردو زبان میں لفظ بولا جاتا ہے اس کا ترجمہ بدلہ نہ کرو بلکہ کیا کرو، اس کا ترجمہ انتقام کا بدلہ نہیں ہے۔ کہا انتقام کا معنی نقمن، نقمن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آجڑی بکریوں کو لے کے جاتا ہے، درمیان میں شارع ہوتی ہے، سڑک ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، دائیں اور بائیں جانب کھیتی موجود ہوتی ہے۔ اب بکری کبھی ادھر منہ مارتی ہے کبھی ادھر منہ مارتی ہے اور وہ آجڑی ڈنڈے کے ساتھ ان بکریوں کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں نقمن۔ اب ذرا مفہوم پہ غور کیجئے، تو کیا بکری آجڑی پر زیادتی کرتی ہے؟ نہیں، زیادتی نہیں کرتی ہے۔ کیا آجڑی پر زیادتی کرتی تو غصہ آتا، اس نے اس پہ زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ ہے کیا، بکری اپنے مالک کی کھیتی کو چھوڑ کر کبھی ادھر منہ مارتی ہے کبھی ادھر منہ مارتی ہے، گویا کہ حدود کو کراس کر جاتی ہے، حدوں سے تجاوز کر جاتی ہے۔ جب بکری حدود کو کراس کرتی ہے تو مالک اس کو ڈنڈے سے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ جب کوئی آدمی اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے ادھر ادھر ہوتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، تو رب کائنات ڈنڈے کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیا کرتا ہے۔ ان اللہ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا، اب کہا کہ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بدلہ لینے والا نہیں بلکہ یوں کہو جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سزا دینے والا ہے۔
اور اگر قرآن مقدس کے مترادفات کو دیکھا جائے تو قرآن کیسی فصاحت و بلاغت، انسان کی تخلیق کے مراحل کو اگر دیکھا جائے تو اگر میرا موضوع ہوتا انسان تو پھر میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا، لیکن وہ موضوع نہیں، میں لفظ کے حوالے سے کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ لیکن جب اسی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، مٹی کا ذکر کیا، تو قرآن مقدس نے غالباً تقریباً 9 الفاظ قرآن میں مٹی کے لیے بولے ہیں۔ کتنے لفظ آئے؟ 9۔ کبھی تو کہا تراب، ترابی مٹی کو کہتے ہیں، لیکن مطلقاً مٹی کو نہیں کہتے۔ تراب اس خشک مٹی کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آندھی چلے، ہوا آئے، وہ مٹی کو اڑا کے لے جائے، تو ایسی خشک مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب قیامت کا دن ہوگا، جب کافر عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اب ظاہر ہے کہ وہ بچ تو نہیں سکیں گے، تو وہ تمنا کریں گے، کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم تراب بن جاتے۔ تو تراب اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جو اتنی خشک اور باریک ہو، آندھی تھوڑی سی چلے، تھوڑی سی ہوائے اس کو اڑا کے لے جائے، تو ان کی تمنا کا مقصد یہ ہوگا کہ کاش آج اللہ ہمیں ایسے مٹی بنا دے جو خشک بھی ہو، باریک بھی ہو، بس معمولی سی ہوا چلے ہمیں اڑا کے لے جائے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ تراب کا لفظ۔ اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن مقدس نے 3 کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ 3 کس مٹی کو کہتے ہیں؟ 3 مطلق کر خشک مٹی کو نہیں کہتے، 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈال دیا جائے، جنوں آپ پنجابی چ گارا کہنے ہیں، لیکن اس میں بوسا نہ ڈالا جائے، یہ شرط ہے۔ اگر بوسا ڈال دیا جائے تو وہ 3 نہیں رہتی ہے۔ تو اب ایسی گیلی مٹی کو عربی میں 3 کہا جاتا ہے۔ اب گویا کہ انسان کے جو تدریجی مراحل ہے، قرآن اسے بیان کر رہا ہے کہ پہلے تو رب کائنات نے قبضتاً ایک مٹھی مٹی کی لی، اور پھر رب کائنات نے اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندا ہے۔ یہ انسان کے مراحل تیار ہو رہے ہیں۔ جب مٹی کو گوند لیا جائے تو مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ مٹی میں پانی ڈال دیا جائے، اب اس کو پانی کو مٹی میں بھگو کے، مٹی کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا جائے، چھوڑ دو، 1 دن 2 دن کچھ دن گزر جائے تو فطرتاً یہ مٹی کالی بھی ہو جاتی ہے، بدبودار بھی ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو قرآن مقدس نے کہا ذرا غور تو کیجئے کہ جس وقت اس مٹی کو کالا یا بدبودار ہو جائے، اس کو قرآن نے سلسال کے نام سے یاد کیا ہے، سواد کے ساتھ، سلسال۔ فرمایا میں نے انسان کو بنایا ہے سلسال کی مٹی سے، من حمأ مسنون، حمأ مسنون سے بنایا ہے۔ سلسال اور حمأ یہ دونوں مٹی ہے، ان کے درمیان میں فرق یہ ہے، سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو کالی تو ہو جائے لیکن اس میں بدبو پیدا رہو، اور حمأ اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو کالی بھی ہو جائے اور اس میں بدبو بھی ہو جائے۔ اب ذرا غور کریں کہ انسان کے تدریجی مراحل قرآن کس انداز سے بیان کرتا جا رہا ہے۔ اگر میرا موضوع انسان ہوتا تو پھر میں عرض کرتا کہ رب کائنات نے یہ کیسے کیسے انسان کے تدریجی مراحل بیان کیے، وہ موضوع نہیں تھا، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے ذرا قرآن مقدس نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مٹی کا معنی لینے کے لیے کہیں قرآن نے 3 کہہ دیا، کہیں لازم کہہ دیا، کہیں سلسال کہہ دیا، کہیں سلالہ کہہ دیا، کہیں سرا کہہ دیا، کہیں تراب کہہ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ میں رب کائنات۔ شیطان نے جب بھی مسمت کی، بار بار کائنات میں اس کو کیسے سجدہ کرتا، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو نے اس کو مٹی سے بنایا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرے، کہیں شیطان نے نہیں کہا کہ آگ سے بنایا، کہیں نہیں کہا کہ تو نے پانی سے بنایا ہے، حالانکہ پانی بھی شامل ہے، مٹی بھی شامل ہے، آگ بھی شامل ہے۔ وجہ کیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے، تو بات بڑی دلچسپ عرض کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ 4 چیزیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ کنجوس ہے، آگ بخیل ہے، پانی بخیل ہے، ہوا بخیل ہے، مٹی یہ سخی ہے۔ ان کی یہ خصوصیات ہے۔ کیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کوئی چیز آپ لکڑی کو آگ میں ڈالیں، لکڑی آگ جلا دے گی یا آپ کو واپس کر دے گی؟ کیا خیال ہے؟ جلا دے گی یا آپ کو واپس کرے گی؟ سیدھی سی بات ہے، لکڑی آگ کو جلائے گی، آپ کو واپس نہیں دے گی۔ کسی تنکے کو پانی میں ڈالیں تو کیا تنکا پانی واپس کر دے گا یا بہا کے لے جائے گا؟ اور تنکے کو ہوا کے سامنے رکھ دیں تو کیا ہوا تنکے کو اڑا کے لے جائے گی یا آپ کو واپس کر دے گی؟ اڑا کے لے جائے گی۔ اب ذرا غور کریں، لکڑی کو آگ میں ڈالے تو آگ جلا دے گی، آپ کو واپس نہیں کرے گی۔ تنکے کو پانی میں ڈالیں، پانی بہا کے لے جائے گا، آپ کو واپس نہیں کرے گا کیونکہ بخیل ہے۔ اور اگر تنکے کو ہوا کی نظر کریں، ہوا اڑا کے لے جائے گی، بخیل ہے، تمہیں واپس نہیں کرے گی۔ لیکن قربان جائیے مٹی پر، ایک گندم کا دانہ مٹی میں ڈال دیں، ایک آم کی گٹھلی مٹی میں ڈال دیں تو کیا ہے؟
یہ واپس ہی نہیں کرے گی، پودا اور درخت بنا کے تمہارے سامنے رکھ دے گی۔ کہا ایک دانہ دیا تھا، بتاؤ کتنا پھل عطا کر دوں؟ ایک دانہ دیا تھا، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ اس لیے شیطان نے جب بھی چیلنج کیا، شیطان کو پتا چلتا تھا بخیل تو میرا دوست ہوتا ہے، میری دشمنی تو سخی کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس لیے شیطان بار بار تین تین تین، اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، کیسے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ تو آئیے قرآن کے کلمات پہ غور کرے تو قرآن نے انسان کو کیا تصور دیا ہے۔ لیکن بات انسان کی آگئی تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں، یہ انسان ہے جس کی خصوصیت قرآن کبھی کہتے ہیں یہ تین ہے، لازم ہے، ہم مسنون ہے، سلسال ہے، گندی بدبودار مٹی سے بنا ہے۔ لیکن اس انسان کو دیکھو اب آکڑ کے کیسے چلتا ہے، تکبر کتنا کرتا ہے، اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، نمرود سمجھتا ہے، کہتا ہے ساری کائنات میری ٹھوکر کے نیچے آ گئی ہے۔ اے انسان آکڑ کے نہ چل، ذرا اپنی مٹی کو تو دیکھ، تیری تو مٹی بدبودار تھی نا۔ اتنا نہ اکڑ، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہے، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہے۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہے۔ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہے۔ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہے۔ یہ شعر میری محبتوں کے محور، عقیدتوں کے مرکز، روحانیت کے مابو مرجع صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ہے۔ تو کہا اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہے۔ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تو کدھر نکل رہا ہے؟ بارہ بات پوچھ چلے گی، بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اعجاز کو دیکھیے، ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے 9 الفاظ استعمال کیے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن فقط ترادفات کا استعمال کر رہا ہے، نہیں، جہاں ترادفات ہیں وہاں ان کے درمیان میں بڑا باریک سا لغوی فرق بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، شاید میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کی گفتگو میرا خیال ہے کچھ دقیق ہو گئی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب بچہ پہلی کلاس میں آتا ہے نا تو اسے الف انار پڑھایا جاتا ہے، جب دوسری کلاس میں جاتا ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی مشکل کتاب، تیسری کلاس میں جائے تو ذرا مشکل۔ میرے خیال میں تو یہ تھا کہ چونکہ ہم کلاس وائز چلتے آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اوپر آگے ہوں گے، تو میں نے بہرحال کوشش تو کی ہے کہ اس میں ذرا کچھ آسان سا پہلو بھی رکھوں، تاہم اگر کچھ باتیں میری سمجھ میں نہ بھی آئی ہوں تو بہرحال میں نے تو کوشش کی ہے کہ قرآن کی فصاحت، بلاغت اور اعجاز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میں اپنا مدعا سمجھا سکوں، اور قرآن کے اخبار غیبیہ کو بھی دیکھا جائے تو قرآن مقدس کی اخبار غیبیہ جتنی بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، قیامت تک کے لیے ایک ایک چیز کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جن کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ قرآن سے آنے والے مسائل نکالتے ہیں۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرما دیا تھا نا کہ مجھ سے جو بھی مسئلہ پوچھو گے میں ہر سوال کا جواب قرآن سے عطا کر دوں گا۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے۔ میں نے صرف 2 پہلوؤں کے حوالے سے کچھ مختصر معروضات عرض کی ہیں۔ اب اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ دعا کیجیے خالق کائنات ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جی اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں میرے پورے الفاظ نہیں ہیں کہ ایک بدلہ وہ ہوتا ہے جو فوری طور پر دیا جاتا ہے، اور بدلے کو موقوف بھی کیا جا سکتا ہے 2 دن 4 دن بعد۔ تو ہماری جزا و سزا کا تعلق آخرت کے ساتھ فقط نہیں ہے، ہماری جزا اور سزا 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو دنیا کے اندر رب کائنات نے ہم پر لازم کی ہیں، اگر کوئی آدمی ان حدود کی پامالی کرتا ہے تو یہ اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کو سزا دے۔ مثلا ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، اب اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے اب انتظار نہیں کریں گے کہ قیامت آئے گی تو اسے سزا ملے گی، یا کوئی آدمی کسی کو عمدن قتل کر دیتا ہے، اب یہ انتظار نہیں کریں گے کہ قیامت آئے گی تو اسے سزا دی جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدود دنیا میں پامال ہو رہی ہے تو ان کا تقاضا یہ ہے اسلام کا کہ جو اسلامی حکومت ہے ان حدود کو فوری نافذ کرے۔ تو اب اس کا معنی اصل میں یہ بنے گا کہ راہ راست پر لانا اور سزا دینا۔ تو جو آدمی دنیا میں اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے تو ان حدود کے پامال کرنے پر دنیا میں بھی سزا ہے، اور آخرت میں رب کائنات جو جزا عطا فرمائے گا وہ الگ ہے۔ تو اس لیے دنیا میں بھی اسلامی حکومت، یہ اگر اسلامی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اس کا اپنا قصور ہے، وگرنہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ فوری طور پر جب اس کا جرم ثابت ہو جائے اور اس نے جو حدود کی پامالی کی ہے اسے سزا دی جائے۔
تو جب اس کو کیا سزا دی جائے گی تو لامحالہ جو دیگر معاشرہ ہے وہ راہ راست پر آ جائے گا. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو قتل موقوف ہو جائے گا، تاکہ لوگ ڈریں گے اس سے کہ آج میں اسے قتل کرتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. تو اس لیے جزا و سزا کا تعلق صرف قیامت کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جہاں دنیا میں جو حدود کی پامالی کرے گا اسے یہاں ہی سزا ملے گی. جی اور ارشاد فرمائیے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ ماشاء اللہ بہت جی 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 تصور جی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے اسلامی حکومت جو احکام نافذ کرتی ہے یہ احکام حکومت کی طرف سے نہیں ہوتے، احکام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نافذ بندہ کرتا ہے. اس لیے خلیفہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ فرمائے اس لیے بنایا یخلفنی فی تنفیذ احکامی، کہ وہ میرے احکام نافذ کرنے میں میرا نائب ہوتا ہے. تو اب جو اسلامی حکومت نفاذ حدود کا کرے گی، اب یہ صرف نفاذ کرے گی، حقیقتاً یہ سزا اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کی نسبت ادھر ہی ہوگی. جی اور کسی کے کچھ پوچھ نہیں سکتے ہے سوال کسی کے ذہن میں پوچھ سکتا ہے؟ جزاکم اللہ وما علیہ الا البلاغ. رحم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الہ العالمین محبوب کریم علیہ السلام کی زلفوں کا صدقہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محبوب کریم علیہ السلام کی زلفوں کا صدقہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے پردہ کر گئے، خصوصاً جن کے لیے شاہ صاحب حکم فرما رہے، مولا ان کی مغفرت فرما. اور جو مریضوں نے دعا کے لیے کہا تھا، کل مجھے بھی ایک بھائی صاحبہ نے کہا تھا مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. قرآن مقدس کو ہماری روحانی غذا بنا دے. مولا محبوب کی زلفوں کا صدقہ ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے. قرآن مقدس کے احکام کے نفاذ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم اس قابل نہیں تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرے. مولا تو ہمارے احوال کو جانتا ہے، بن مانگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.